بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کوئی تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ایک خاص بلاوا ہے۔ جس نے تہجد پڑھ لی سمجھو رب سے بات ہو گئی۔ تہجد کیا ہے؟ رات کا آخری پہر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہی وہ وقت ہے جب اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ حدیث بخاری و مسلم۔ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں، کون ہے جو مغفرت چاہے میں معاف کروں۔ تہجد کی کوئی نصیب ہوتی ہے؟ جن کا دل بیدار ہوتا ہے، جن پر اللہ کی خاص نظر و کرم ہو، جو دن میں گناہوں پر شرمندہ ہو کر رات کو رب کی حضور جھکے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، تہجد وہی پڑھتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ تہجد کا بلاوا کیسا ہوتا ہے؟ کبھی دل بے چین ہو جاتا ہے نیند کھلتے ہی الارم کے بغیر۔ دل کہتا ہے وضو کرو، سجدے میں جاؤں۔ یہ اللہ عز و جل کا بلاوا ہے جسے ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تہجد کا روحانی اثر: رزق میں برکت، دعا کی قبولیت، گناہوں کی معافی، دل کا سکون، اللہ کی محبت۔ حدیث پاک ہے، تہجد والوں کے چہرے نور سے چمکتے ہیں۔ عملی نصیحت: نیند پر قابو پائیں۔ نیت کریں، سونے سے پہلے وضو کریں، سونے سے قبل نیت کریں کہ تہجد کے لیے اٹھوں گا۔ 2 رکعت سے آغاز کریں، آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ روزانہ نہ صحیح ہفتے میں 2 بار ضرور۔ دل کو چھو لینے والے الفاظ: اگر اللہ نے رات کے اندھیرے میں تمہیں بیدار کر کے اپنے حضور بلایا تو یقین کر لو وہ تم سے ناراض نہیں بلکہ تمہیں اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد سو جاتے اور رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ تہجد کی اہمیت: اللہ عز و جل سے براہ راست رابطہ، گناہوں کی معافی، رزق میں کشادگی، دل کا نور، آخرت کی کامیابی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ بخاری شریف۔ تہجد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 8 کبھی 10 رکعتیں پڑھتے اور پھر وتر۔ امت کے لیے ہدایت: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد اہل ایمان کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے چہرے کی نورانی کر دیتا ہے۔ تہجد کا وقت: عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، رات کا آخری تہائی حصہ سب سے افضل ہے۔ جنہیں اللہ عز و جل رات کی تہائی میں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے وہ دنیا میں جھکنے والوں میں سب سے بلند ہوتے ہیں۔ تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ رات کا آخری حصہ اللہ عز و جل کا خاص رحمت اور قرب کا وقت ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں براہ راست اللہ عز و جل کے حضور پیش ہوتی ہے۔ یہ وقت اللہ عز و جل اور بندے کے درمیان راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے۔ خلاصہ: تہجد کوئی معمولی نفل نماز نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ عز و جل خود بلاتا ہے، سنتا ہے، عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم پر تہجد لازم ہے کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ عز و جل سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والی اور برائیوں سے روکنے والی عبادت ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ تشریح: یہ حدیث تہجد کی 4 بڑی برکتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 1، صالحین کا طریقہ، انبیاء، اولیاء اور پرہیزگاروں لوگوں کا خاص عمل۔ نمبر 2، قرب الہی، تہجد انسان کو اللہ عز و جل کے قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 3، گناہوں کی مغفرت، دل کی صفائی اور مغفرت کا ذریعہ۔ نمبر 4، برائیوں سے حفاظت، تہجد دل کی نورانی بناتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ تہجد صرف عبادت نہیں، یہ اللہ عز و جل کا خاص انعام ہے۔ جو رب عز و جل سے بات کرنا چاہے تہجد میں اٹھ جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری میں موجود ہے اور ابو داؤد میں اس کی تکرار تہجد کی فضیلت پر زور دینے کے لیے ہے۔ یہ وقت اللہ عز و جل کی خاص رحمت و مغفرت کا لمحہ ہوتا ہے۔ تہجد میں اٹھنا دراصل اللہ عز و جل کے بلاوے پر لبیک کہنا ہے۔ تہجد صرف نفل نہیں، یہ رب کی طرف سے رات کے سناٹے میں دیا گیا ذاتی بلاوا ہے۔ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 79۔ ترجمہ: رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، شاید کہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر فائز کر دے۔ حدیث شریف: تہجد نیک لوگوں کی عبادت ہے جو تم سے پہلے صالحین کرتے رہے۔ رکعات کی تعداد: تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پہ 8 رکعت پلس وتر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ شرعی حکم: تہجد نماز نفل ہے، واجب یا فرض نہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بھی کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، اس لیے یہ سنت موقدہ کے قریب ہے۔ تہجد کی دعا: بحری شریعت میں تہجد کے وقت پڑھے جانے والی دعاؤں پر اذکار کا بھی ذکر ہے، جیسے استغفار، درود شریف اور قرآن کی تلاوت۔ تہجد وہ عبادت ہے جو صرف اللہ عز و جل کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے اور یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔